السلام علیکم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 124۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ہم دیکھ رہے تھے جنگ احد کے حوالے سے، غزوہ احد کے بارے میں اللہ تعالیٰ تبصرہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں ہوا کیا تھا، کیسے ہوا تھا۔ اس کا اگلا حصہ، اذ تقولوا للمؤمنین الن یکفیکم، اے پیغمبر یاد کیجئے بریکٹ کلوز، جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہارے لیے 3000 فرشتوں سے مدد فرمائے، ود ان بریکٹ، جو اسی مقصد سے اتارے گئے ہوں۔ یعنی مسلمانوں کا حوصلہ بحال کرنے کے لیے یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اس وقت فرمائی جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو ساتھ لے کر فرار ہوا وہاں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مسلمان گروہوں کی پریشانی بدلی کو دیکھ کر یہ کہا کہ پریشان نہ ہو، تم اس بات سے راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان 300 کمزور، پست ہمت، منافق قسم کے لوگوں کے بدلے تازہ دم فرشتوں سے تمہاری مدد کرے۔ یعنی یہ لوگ اچھے ہیں یا فرشتے جو اسپیشل اللہ کی طرف سے آئیں گے، اللہ کی بھیجی ہوئی فورس بن کر آئیں گے، اور جس طرح سے وہ آ کر ہینڈل کریں گے جنگ کو، انسان تو اچھے سے اچھا انسان بھی ہو تو اس طرح سے جنگ نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی، جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے استقولوا للمؤمنین الن یکفیکم، یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے، ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ اللہ تمہارا رب 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے جو اسی کام کے لیے اتارے گئے ہیں۔ اتارے گئے ہیں سے مراد وہ حکم جس کے لیے اللہ نے آسمان سے انہیں بھیجا، اس تازہ دم کمک کو بھیجا ہے، فورس کو بھیجا ہے، مسلمانوں کی سپورٹ بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں تک کلیئر ہوگی آپ کو بات؟ آیت نمبر 125، بلا، ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تو جس وقت دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئے گا اسی لمحے تمہارا رب 5000 تازہ دم خاص نشان لگائے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی طرف سے تو صرف حکم ہی کافی ہوتا ہے نا، اللہ تو کہیں کون تو ہو جائے گا، اللہ ایک فرشتے کو بھی بھیج دیں لاکھوں لوگوں کے مقابلے میں وہ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی ایک فرشتہ بھی بہت ہے۔ لیکن انسان چونکہ ظاہری فیکٹس اور فگر پر بڑا یقین رکھتے ہیں نا، ان کو چاہیے ہوتی ہیں ظاہر کی چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں، ان کو تعداد کا پتہ ہونا چاہیے، ان کو باقی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ 3000 بلکہ 5000 انسانوں کی طاقت کے برابر فرشتے تمہاری مدد پر معمور فرمائیں گے۔ اس طرح تم تعداد کے اعتبار سے دشمنوں سے کم نہیں ہوگے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، یہ تصبروا وتتقوا آپ نے پہلے کہیں اور بھی پڑھا تھا نا، کل کے لیکچر میں پڑھا تھا۔ اللہ نے کہا کہ تم یہ کام کر لو، اسے اپنی روٹین کا حصہ بنا لو۔ اور یاد رکھیے کہ جب بھی اللہ پچھلے انبیاء کرام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، صالحین کی بات کرتے ہیں تو وہ جو خصوصیات ان کے لیے بیان کرتے ہیں، اصل میں وہ خصوصیات ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہوتی ہیں کہ ہم انہیں بھی اپنے عمل کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں کہو
اگر تم صبر سے کام لوگے وتتقو اور تقوی اختیار کرو گے وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تو جس وقت دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئے گا اسی لمحے تمہارا رب 5000 تازہ دم خاص نشان لگائے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے پیشن گوئی خوشخبری کا دے دی ان لوگوں کو، لیکن ان فرشتوں کی آمد، ان فرشتوں کی آ کر مسلمانوں کی مدد کن دو باتوں کے ساتھ آپ اللہ نے بتایا کہ ہوں گی، اگر یہ کرو گے تو پھر آئیں گے فرشتے، صبر اور تقویٰ ہوگا۔ یعنی آپ نے جو امید صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دلائی، ظاہری بات ہے وہ اللہ کی رحمت اور نصرت کے بھروسے پر دلائی تھی، اور جنگ احد کے واقعات بتاتے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ پھر مسلمانوں نے اپنے ابتدائی حملے میں کفار کو اچھی طرح مارا، تاہ و تیغ کیا، انہیں شکست دی، یعنی انیشیل شکست ہو گئی کفار کو، اللہ کی مدد آئی۔ لیکن اب کیا ہوا، شکست ہونے کے بعد جب ان کی فوجوں کے قدم اکھڑ گئے، میدان جنگ سے وہ نکل گئے، تو پیچھے سے مسلمانوں کی ایک جماعت نے کمزوری دکھائی، نبی کی نافرمانی کی، ان کے بالکل کلیئر کٹ حکم کی نافرمانی کی۔ کیوں نافرمانی کی؟ میں نے کل آپ کو بتایا، کس چیز کی لالچ میں؟ مال غنیمت کی لالچ میں نافرمانی کی۔ اور انہوں نے انتہائی اہم جو اس پوری جنگ کا، اس میدان جنگ کا ہارٹ تھا، وہ جگہ، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اسے خالی چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ حاصل کی ہوئی فتح اس کمزوری کی وجہ سے، اسے کہا گیا صبر اور تقوی کی یہ کمزوری آ گئی۔ تقوی حکم نہیں مانا، حضور کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی۔ صبر بھی نہیں ہوا کہ بھئی ہم تھوڑا رک جائیں، مل ہی جائے گا، اور اگر کوئی نہیں بھی ملے گا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ کوئی نہیں آئے گی نا، تو تھوڑا نقصان ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، لیکن وہ دونوں چیزیں نہیں انہوں نے کیئر نہیں کی۔ اس کی وجہ سے شکست جو ہے ان کو مسلمانوں کو ہوئی، فتح شکست کے اندر بدل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم صبر کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو جس وقت تمہارا دشمن تمہارے سامنے آئے گا اسی لمحے تمہارا رب 5000 تازہ دم خاص نشان لگائے ہوئے فرشتے، یہ جو مصومین ہے نا، یعنی وہ آئیں گے جنگ میں اپنے بیج لگا کے، جیسے آپ دیکھتی ہیں 23 مارچ کو جب وہ پریڈ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے تو مختلف قسم کی بٹالینز آ رہی ہوتی ہیں، ریجیمنٹس آ رہی ہوتی ہیں، کوئی آرمی سے ہوتی ہے، کوئی ایئر فورس سے ہوتی ہے، کوئی بری فورس سے ہوتی ہے، اور ان کے اپنے ہی دستے ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا علیحدہ سے یونیفارم ہوتا ہے، ان کا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے فرشتے آئیں گے نا، وہ بڑے امتیازی قسم کے بیج نشانوں کے ساتھ آئیں گے۔ مراد کیوں آئیں گے وہ مصومین؟ کیوں اللہ نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا؟ ریزن ہے نا، ریزن کیا ہے کہ اللہ انہیں خاص اہتمام سے اس مہم کے لیے بھیجے گا، اللہ کی فوج بن کر آئیں گے، خاص یونیفارم کے ساتھ آئیں گے، خاص ٹائٹل کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ ان کو یعنی کہ جیسے گنتی کر کے بھیج رہا ہوتا، 1 2 3 4 5۔ اب وہ مصومین کیسے تھے، نشان کیسے لگے ہوتے، ظاہر بات ہے ہمیں دکھائی نہیں دیے، اس وقت کسی کو بھی دکھائی نہیں دیے، تو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا تھا، لیکن جب اللہ نے کہا ہے تو یقیناً ان کی کوئی کاؤنٹنگ، کوئی گنتی ہوگی، اور یہ اللہ کے اپنے حکمتیں ہیں، ان کا اپنا علم ہے کہ کیوں انہوں نے ایسے کیا۔ وہ کسی بھی فرشتے کو کہتے جاؤ جی 5000 فرشتے جاؤ، بس جاؤ جا کے تہ و تیغ کر دو، نہیں، اللہ نے انہیں خاص انداز میں بھیجا، جیسے کوئی کسی بڑی مہم اور بڑے معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس پورے کام کو، چونکہ اللہ کا کام تھا نا، رسول اور صحابہ کس کے لیے کھڑے تھے؟ اللہ کے کام کے لیے، تو اللہ نے بھی کہا کہ بے یارو مددگار نہیں تمہیں چھوڑا، میں تمہارے ساتھ اپنے مددگار بھیج رہا ہوں، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو کروشل ٹائم مسلمانوں کے لیے آ گیا تھا۔
آج بھی آپ دیکھیں کہ جیسے سرکاری گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں نا، مختلف قسم کے عہدوں کی جو گاڑیاں، ان کے اوپر نمبر پلیٹس، ان کے اوپر مختلف جھنڈے وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، دور سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ کی گاڑی ہے، یہ پرائم منسٹر کی گاڑی ہے، یہ کسی چیف جسٹس کی گاڑی ہے، یہ فلاں کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فلاں جو آرمی چیف ہیں ان کی گاڑی ہے، کس کی گاڑی ہے، وہ لگا ہوا ہوتا ہے، نشان لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ اللہ کی مدد آ رہی ہے، فورس آ رہی ہے، تو اللہ نے کہا میں نشان لگا کے ان کو بھیجوں گا۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت نمبر 126، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور یہ تو صرف اللہ نے اس لیے کیا کہ تمہیں بشارت ہو، تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور یاد رکھو مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے جو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس موقع پر تمہیں جو فرشتوں کی آمد کی خوشخبری سنائی، یہ کیوں سنائی؟ تاکہ ان کا آنا الا بشرا لکم، آپ لوگوں کے لیے، حضور کے لیے، صحابہ کے لیے خوشخبری کا باعث ہو۔ دوسرا وَلِتُطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی، آپ لوگوں کے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، کیونکہ مخالفین کا جو رویہ تھا اس سے ایک دل ہل گئے تھے نا، بد دل ہو گئے تھے، مایوسی آنا شروع ہو گئی تھی ان کے اندر۔ اللہ نے کہا دلوں کے اطمینان کے لیے یہ خوشخبری تمہیں سنائی ہے، ورنہ خاموشی کے ساتھ مدد ہو جاتی۔ اب اتنی اہتمام کے ساتھ بتایا، 3000 نہیں 5000، اور یہ اللہ کی طرف سے آئیں گے اور بڑے نشان لگے ہوئے آئیں گے، بڑی اسپیشل فورس بن کر آئیں گے، اور جو پھر اسپیشل ہوتی ہے آپ دیکھیں پھر وہ انجام کیا کرتی ہے۔ اور پھر ہوا بھی آپ دیکھیں کہ وہ اتنے زیادہ تھے تعداد میں، اتنے جوش خروش ولولے سے آئے تھے، اس قدر نفرت سے ڈوبے ہوئے تھے وہ لوگ کہ ہم اپنی جان پہ کھیل کے آج مسلمانوں کو ختم کر کے جائیں گے یہاں سے۔ کیسے ان کا حال ہولیا ہوا، کیسے وہ میدان چھوڑ کر بھاگے ہیں، اتنی مٹھی بھر تعداد سے ہارے ہیں وہ، لیکن اس کے بعد جنگ کا پانسا پلٹا، لیکن پھر بھی وہ مکمل جیت تو نہیں ہوئی نا، یعنی پھر وہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی بظاہر ہار تھی لیکن جیت ان کی بھی نہیں تھی، جیتے ہیں لیکن وہ جو کامیابی ان کو اس رزلٹ ان کو اس جنگ سے حاصل کرنا ہے، جو آؤٹ کم ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد تو آتی ہے اللہ ہی کی طرف سے، وہ کون ہے؟ العزیز الحکیم۔ گویا اگر ایسی بشارت کسی کو نہ بھی ملے تو کیا اس کو پریشان ہو کے بیٹھ جانا چاہیے، مایوس ہو جانا چاہیے؟ نہیں، اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مدد، کامیابی ہمیشہ اللہ العزیز الحکیم کی طرف سے آتی ہے۔ میرے آپ کے کرنے کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس مدد، اس فتح، اس کامیابی کو لینے کے لیے کیا ہمیں لیسن ملا؟ کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ صبر اور تقوی، صبر اور تقوی، یہ چیزیں اختیار کر لیں، اللہ آسانیاں کریں گے، اللہ مدد بھیجیں گے، اللہ کی نصرت آئے گی۔ لیکن بات یہ کہ یہ چیزیں ہمیں ان کا یقین نہیں ہوتا نا، وہ بھیجتا ہے مدد، اس کے بھیجنے کا انداز اپنا ہوتا ہے، وہ نکالتا ہے انسان کو مصیبت سے، لیکن اس کا ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے، ایکسپائری ٹائم ہوتا ہے، کب تک رکھنا ہے بندے کو مشکل کے اندر، کب تک تکلیف میں رکھنا ہے، کب تک بیماری اس نے یہ فیس کرنی ہے، کب تک اس نے یہ غلط حالات، مشکل حالات اس نے فیس کرنی ہے۔ اللہ کی فیصلے ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں اس کے اندر، لیکن اس کا نتیجہ، اس کا جو رزلٹ ہے وہ کیا اللہ کے ہاں بن رہا ہے، اس کی تو شان ہی ڈفرینٹ ہوگی۔ اللہ العزیز ہے، الحکیم ہے، عزیز اور غالب ہے، جس کو چاہے فتح غلبہ عطا کرے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آیت نمبر 127، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، ایسا اس لیے کیا کہ ان منکروں کا
ایمان ودن بریکٹ ایمان لانے کی ان کو توفیق دے، اور اس طرح بریکٹ کلوز ایک حصہ ان کا کاٹ لے یا انہیں ایسا ذلیل کرے کہ خوار ہو کر لوٹیں۔ یہاں کیوں بار بار اللہ تعالیٰ ایک ہی واقعے کو فرشتوں کے بھیجے جانے کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ اتنی زیادہ ہم نے اتنا زیادہ اہتمام کیا ان فرشتوں کو بھیجنے کے لیے؟ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے؟ یقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین۔ اللہ تعالیٰ خاص اہتمام کے ساتھ حوصلہ افزائی کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ اس جنگ میں قریش کی قوت بالکل ختم ہو جائے، یا ذلیل و خوار ہو، اور وہ ذلیل و خوار ہو کر واپس جائیں، یعنی ان کی قوت ختم ہو، ذلیل و خوار ہو کر واپس جائیں، یا کم از کم ان کی طاقت کا ایک حصہ ٹوٹ جائے، یعنی ایک حصہ تو ان کا ٹوٹے نا، ختم ہو، جیسے ایک بازو نہیں کسی کا ٹوٹ جاتا، اللہ چاہتے قریش کا بازو ٹوٹے نہیں، اتنا ان کو نقصان ہو، اتنی ان کی طاقت کم ہو، انہیں فیل ہو کہ ہم اپنا بازو کٹا کر آئے۔ یہ مراد ہے، بازو کٹانے سے مراد کوئی لٹرلی بازو نہیں کٹ گیا ان کا، مراد ایک محاورتاً یہ لفظ بولا کہ ایک سائڈ کی طاقت ان کی کم ہو جائے، اتنی طاقت اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ کم ہو، یا مکمل طور پر وہ ختم ہو، ذلیل و خوار ہوں، تو کم از کم اتنا نہیں تو کچھ نہ کچھ حصہ تو وہ اپنا چھوڑ کے جائیں، انہیں پتہ چلے کہ ہاں ہم کوئی نقصان کر کے آئے ہیں۔ اچھا، یہاں رک کر ایک بات اور یاد کر لیجئے کہ بعض لوگ ان آیات سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فرشتے اب بھی آتے ہیں نا، آج بھی آتے ہیں، اشعار بھی یہاں سے کہ اتر سکتے ہیں فرشتے قطار اندر قطار، اس طرح کا کوئی ہے نا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو فرشتوں کی آمد ہے نا، یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے، اب نہیں آ سکتے فرشتے، کیوں؟ کوئی آئے گا فرشتے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں، بتانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ فرشتے انہیں ہی نظر آتے تھے، ہمیں نظر نہیں آتے فرشتے۔ ٹھیک ہے، ہماری مدد کے لیے ارد گرد ہر جگہ موجود ہیں فرشتے جو ہیں، اللہ کے حکم سے دنیا میں کام کر رہے ہیں، لیکن اس انداز میں کہ جیسے فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر اسپیشل مدد کی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فرشتے آئے تھے اور بڑی غیبی طاقت آئی تھی، ہمیں بتانے کے لیے کوئی سورس نہیں ہے ہمارے پاس، تو خود سے ہم اپنے کیافیہ یا کیا صلاحیاں نہیں کر سکتے اس معاملے کے اندر کہ جی وہ ایسے ہوا تھا اور میں نے ایسی روشنی دیکھی تھی اور پھر میں نے ایسی چمک دیکھی تھی اور پھر میں نے ایسے معاملات دیکھے تھے۔ دیکھیں، اس طرح کی چیزیں اگر ہمیں فیل ہوں اور ہم ان کو یہ معنی پہنائیں کہ یہ فرشتوں نے کیا، تو اللہ معاف کرے، شیطان ہمیں بہت زیادہ ڈی ٹریک کر سکتا ہے۔ اور لوگوں نے آج جو اپنے اس طرح کے نئے نئے طریقے، اسکول آف تھاٹس، جماعتیں، گروپ، فرقے بنائے ہیں نا، ان میں سے بہت ساروں کو دھوکا ہوا ہے شیطان کی اسی پالیسی کی وجہ سے کہ اس نے ان کو کوئی اور معنی پہنا دیے۔ خواب دیکھا ہے، اچھا جی خواب میں یہ دیکھا ہے، خواب میں حضور کو دیکھا ہے، خواب میں فلاں صحابی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب وہ جو خواب تھا نا اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا۔ اچھا فلاں چیز ایسے ہوئی، دیکھیں اب ہمارے پاس تو سورس تو کوئی نہیں ہے نا، کون کہے گا؟ کوئی اٹھ کر کہہ دے جی میں نے تو دیکھا، یہ فرشتے دیکھے، میں نے اللہ کا حکم یہ سنا فرشتوں کی مدد سے۔ جب آپ نے ایک دفعہ مان لیا کہ فرشتے آ رہے ہیں، آتے ہیں، تو بس اس کا مطلب ہے کہ فرشتے کبھی بھی کہیں پہ بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پھر جو بھی چاہے گا غلط معنی پہ نہ دے گا اپنے اس خیال کو، اپنے اس چیز کو۔ لہذا فرشتوں کی آمد کا اب اس طرح سے، ویسے میں نے آپ کو کہا کہ موجود ہیں فرشتے، لیکن ایسے اسپیشل آ کر کسی کی مدد کرنا، کسی کو دکھائی دینا یا وہ مدد دکھائی دینا، ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کرتے ہیں اپنے غیبی اسباب سے مدد، ان کی مرضی ہے، وہ جیسے مرضی مدد کریں، فرشتوں کے ذریعے کریں، خود بخود ہمارے کام بن جائے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمیں پتا چلنے کا، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی وہ 65 کی جنگ ہوئی تھی، 65 کی کوئی وار ہوئی تھی پاکستان کی، تو پاکستانیوں میں بڑی اس وقت مشہور ہوئی تھی باتیں، ہم تو خیر نہیں تھے، بڑی مشہور ہوئی تھی کہ جی فرشتے دیکھا انہوں نے، وہ گولے ادھر سے آ رہے تھے انڈیا کی طرف سے، تو یہاں سے وہ غیبی طاقتیں پکڑتی تھیں اور پھر وہ واپس پھینکتی تھیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ سب پالیٹکس، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں، وہی اپنی قوم کا morale ہائی کرنے کے لیے کہ یہ بیٹھ نہ جائیں، انڈیا کے مقابلے میں کھڑے ہوں، اور پھر ان کو اس طرح کی خبریں سنائی گئیں، ایسی باتیں بتائی گئیں کہ جی فرشتوں سے مدد آ رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ ہر قوم کی، ہر ملک کی اپنی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے،
یہ اپنے ذہن کو کلیئر کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر ہم ایک جگہ عقیدے رکھیں گے نا تو پھر ہمارے عقیدے آگے نا خراب سے خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ آتی ہے مدد، یہ رسولوں کے ساتھ ہوتی ہے مدد۔ آیت نمبر 128، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ تمہیں اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ودن بریکٹ ایسا ہی کرے، بریکٹ کلوز یا بریکٹ کلوز یا، اب پھر بریکٹ آ گئی، اگر وہ توبہ کرے تو ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں سزا دے، اس لیے کہ یہ ظالم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان لوگوں کے حوالے سے نا کچھ ان کے ذہن میں کچھ چیزیں آئیں، کچھ خیالات آئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے بات کو روکا، جو مضمون چل رہا تھا جنگ احد کے حوالے سے، اس پہ تبصرہ، اللہ نے اس مضمون کو روکا اور کہا کہ اے نبی، لوگوں کو ہدایت دینا، لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کی جزا اور سزا، یہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے معاملہ۔ اللہ نے کسی رسول نبی کو یہ معاملہ نہیں سونپا۔ وہ چاہے گا تو آپ کی قوم کو توبہ کی توفیق دے گا، اور کب دے گا؟ ظاہر بات ہے قوم چاہے گی توبہ تو پھر وہ دے گا توبہ کی توفیق، چاہے گا تو ان پر وہی عذاب نازل کر دے گا جو ان سے پہلے کی قوموں پر نازل ہوا۔ اس کا فیصلہ اللہ کو کرنا ہے، جو کچھ بھی وہ کرے گا اپنی حکمت کے لحاظ سے کرے گا، اپنے قانون کے مطابق کرے گا، کسی دوسرے کے لیے اس میں دخل اندازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں وہ غفور الرحیم ہے، اسے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ان پر رحم کرے گا۔ اس میں کوئی احادیث ہمیں ملتی ہیں، وہ کیا ہے کہ جنگ احد میں جنگ کے دوران آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، سر پہ بہت شدید زخم آیا، تو آپ اپنے چہرے سے خون پونچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا، دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ شاید یہ وجہ تھی، بعض لوگ کہتے ہیں، ہمیں کچھ ایگزیکٹ نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر کٹ کہا کہ اگر اللہ معاف کرے تو اس کی مرضی ہے، اگر اللہ سزا دے تو اللہ کی مرضی ہے، اور سزا بھی تب دے گا، اللہ ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑ کے سزا دے دیتا، اس کے ہاں سزا دینے کا بھی ایک کرائٹیریا ہے۔ وہ کرائٹیریا کیا ہے کہ کہیں سے ظلم نظر آئے گا نا اس کو، پھر وہ اس کو پنشمنٹ دیتا ہے، ظلم کو تو وہ نہیں برداشت کرتا۔ اور اگر وہ معافی دے گا تو معافی کے لیے بھی اس کا ایک کرائٹیریا ہے، ایسے ہی تھوڑا ہے کہ کوئی ایسی قانون ہے جیسے کوئی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا استغفر اللہ معاملہ نہیں، اس نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے۔ کون ہے جو اس کرائٹیریا پر پورے اترتے ہیں اور معافی کے طلبگار بنتے ہیں، اللہ ان کو معاف فرمائے گا۔ یہ معافی دینا یا سزا دینا کسی انسان کے کہنے سے نہیں ہوگا، کسی انسان کی خواہش سے نہیں ہوگا، کسی انسان کے روکنے سے نہیں رکے گا، یہ اللہ کا ٹوٹل اللہ کے ہاتھ میں، یہ سارے کا سارا معاملہ۔ یہ بالکل وہی ہے نا مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مکمل مالک، مکمل اختیار رکھنے والا۔ یہی چیز ہمیں بھی یہاں پہ نظر آتی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے لیسن کیا ہے کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ آج ایک شخص برا ہے، اچھا نہیں ہے، تو ہم کہیں کہ جی دیکھو نا کتنا برا ہے، یہ تو فلاں جہنم میں جائے گا، یہ تو ہے ہی فلاں فلاں، ایسے کوئی فیصلے نہیں سنانے چاہیے۔ یاد رکھیے ہمیں نہیں پتا کہ وہ بندہ کسی ٹائم بھی توبہ کر لے، اس کو سارے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ اس کو اینڈ میں جا کر جنت میں ڈال دے، اور پھر میں جو اس کو فتوے دے رہی ہوں آج بڑی نیک بن کے، مجھے نہیں پتا کہ کل کو میرا اینڈ کیا ہو، اور میں اس کی جگہ جہنم میں اللہ نہ کرے جا رہی ہوں اور وہ جنت میں چلا گیا ہو۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو رائٹ نہیں ہے کسی کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرنے کی۔ اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اگر کسی بندے کے اتنے زیادہ گناہ ہو جائیں کہ وہ زمین سے لے کر آسمان تک جگہ بھر دیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ میری طرف پلٹ آتا اور معافی مانگتا تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے کہا کہ لوگ ہلاک ہوئے، لوگ مرے، لوگ مر جائیں، لوگ ہلاک ہوئے، تو وہ خود سب سے بڑھ کر ہلاک ہونے والا ہے۔ ہم کہنا فلاں دوزخی، تو اس کا مطلب ہے وہ خود دوزخی، دوسروں کو کیوں کہہ رہے ہو؟
دوسروں کو کہنے کی اجازت نہیں ہے، دوسروں کے بارے میں کوئی کمنٹس دینے کی مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے، ان کے عمل کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی نمازیں نہ پڑھنے کے بارے میں، ان کے اچھے معاملات، اچھے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے معاملے میں مجھے آپ کو منع، جب نبی کو روک دیا گیا آپ مجھے بتائیں تو میں اور آپ کو منع ہوتے ہیں کسی کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دینے والے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی پاکٹس میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں فتوے، اور ہم نے بس بانٹنے ہی بانٹنے ہوتے ہیں، ہم نے اپنی زبانیں چلانی ہوتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو تھوڑا سا نا کنٹرول کرنے کے لیے تھوڑا خاموشی بھی اختیار کر لیا کریں۔ آیت نمبر 129، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہے گا ودن بریکٹ اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا، اور جس کو چاہے گا وہ سزا دے گا، عذاب دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، بہرحال اللہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وہی اس کا قانون ہدایت و ضلالت، کس کو بخشتا ہے؟ جو اس کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے، جو بخشش مانگتا ہے، جو توبہ کی شرائط پوری کرتا ہے، اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ سزا کس کو دیتا ہے؟ جو ظلم کرتا ہے، معافی نہیں مانگتا، کمپنسیٹ نہیں کرتا، اللہ اس کو سزا دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 130، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ دگنا چوگنا بڑھتا ہوا سود کھانا چھوڑ دو۔ بڑھتا چڑھتا سود کھانا، دوگنا چگنا سے مراد، دگنا چگنا سے مراد بڑھتا چڑھتا، بڑھا چڑھا کر، لاکھ کے اوپر 1.25 لاکھ، پھر 1.5 لاکھ، پھر 2 لاکھ، پھر 3 لاکھ، یعنی بڑھا بڑھا کے آپ سود لے رہے ہو، جو اس کو چھوڑ دو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا بہت لے سکتے ہو، بڑھتا چڑھتا نہیں دے سکتے، نہیں، ہر طرح کے سود کو منع کیا گیا۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ آیت نمبر 130 سے لے کر 143 تک اللہ تعالیٰ اب لوگوں کو انفاق کی جو آفات ہیں، انفاق میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اس کی جو برکتیں ہیں، یعنی کچھ اس کی آفات ہیں اور کچھ اس کی برکتیں ہیں، کچھ اس کے صحیح طریقے ہیں، کچھ اس کے غلط طریقے ہیں، اللہ ان کو ہائی لائٹ کرے۔ کیونکہ ابھی جہاد کا ذکر گزرا ہے نا، جنگ غزوہ احد کا ذکر گزرا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی جنگ، کوئی بھی غزوہ پیسے کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، پیسے کی ضرورت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب پیسے کا ذکر لے کر آئے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مزید چیزوں کو ایکسپلین کیا، جو اس کے سائڈ بائی سائڈ ایکسپلین کرنا لوگوں کو بتانا سمجھانا ضروری تھی۔ اور ویسے بھی احد کی وجہ سے لوگوں میں جو بددلی پیدا ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ اس سے دور کرنے کے لیے اس کی حکمتیں اور مصلحتیں واضح کر رہے تھے، تاکہ جن لوگوں کے اندر یہ بددلی پیدا ہوئی ہے ان کے اندر دوبارہ سے انفاق اور جہاد کی ضرورت پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ انفاق کریں، پھر دوبارہ سے اپنی انرجیز لگائیں، تاکہ وہ جو ایک مایوسی ڈپریشن آیا ہے وہ ان کی مایوسی اور ڈپریشن ختم ہو جائے۔ خطاب اگرچہ عام ہے لیکن ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، خاص وہی مسلمان ہیں جن کے اندر جنگ کے دوران کمزوری پیدا ہوئی تھی یا جنگ کے نتیجے نے برا اثر ڈالا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ بہت سی جو طبیعتیں ہیں اس وقت جب جنگ ہو رہی تھی تو ان کے اندر جو تھوڑی بہت کمزوری تھی، ایمان کی کمزوری یا یوں کہ میل کچیل، وہ سامنے آ گیا تھا نا۔ اللہ نے کہا کہ اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ میل کچیل کیسے دھونا، آؤ انفاق کی طرف آؤ انفلاح معاملات میں آؤ۔ تو انفاق کا جو اس کی جو راہ میں رکاوٹ ہے، ایک بہت بڑا جرم، اور وہ کیا ہے؟ سود۔ اللہ نے پھر اس کی طرف متوجہ کیا۔ انفاق اور سود دونوں ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، سود کھانا چھوڑ دو، اضعافا مضاعفا، بڑھتا چڑھتا ہوا سود۔ یہاں پہ یہ نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ سود در سود نہ کھاؤ، بلکہ سود بہت ہی زیادہ گھناؤنی قسم کی چیز ہے، گندی چیز ہے، اللہ کو سخت ناراض کر دینے والی چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پہ اضعافا مضاعفا کا لفظ لایا، یعنی اس کی
گندگی کو، اس کی شدت کو، اس کی غلاظت کو، اس کے گھناؤنے پن کو، اس کے ساتھ اپنی نفرت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ سود اصل میں نمائندگی کرتا ہے مال کی محبت کو، پتہ ہے نا آپ کو؟ جنگ غزوہ احد میں شکست بھی کیوں ہوئی تھی؟ مال کی محبت۔ تو اللہ نے کہا کہ بھئی مالوں کی محبتوں کو نکالو، ان میں سب سے پہلے، نکالنے سے پہلے تم جو غلط چیزوں سے رکو نا انفاق کے معاملے میں، وہ کیا ہے؟ سود ہے، جو اس کی سب سے بڑی آفت ہے، برباد کر کے رکھ دیتا ہے اس کو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ یعنی جو مقابلے کا میدان ہے نا، وہ اللہ کی جنت، اللہ کی رضا، اللہ کی مغفرت ہے، نہ کہ یہ سود کہ تم کہو کہ زیادہ سے زیادہ ہم سود حاصل کر لیں، سود بنا لیں۔ آج کی زبان میں کہوں گی بینک بیلنس بڑھا لیں ہم، سود اکٹھا کر کر کے۔ اس زمانے میں تو بینک نہیں ہوتے تھے، لیکن لوگ اپنی تجوریاں بھرا کرتے تھے، ایک دوسرے پر سبقت لے جایا کرتے تھے، میرے پاس اتنا مال، میرا اتنا فلاں، اتنا میرا، اتنے گھر، اتنی زمین، اتنی میری جولری، اتنا میرا سرمایہ، ایک دوسرے کے اوپر فخر جتانے کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ چیزیں درست نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر کیا ہے؟ آیت نمبر 131 بھی اسی کے ساتھ لے لیتے ہیں۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ انکار کرنے والے کون ہیں؟ سود کو منع کرنے کے باوجود اختیار کرنے والے۔ سود سے روکا گیا، کوئی انسان پھر مسلمان اس کام میں گھسے جا کر، تو یہ سود کو حرام نہ ماننا کفر ہے۔ اللہ نے کہا کہ واتقوا اللہ، سود سے بچ کر تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح ملے، اللہ کی رضا ملے، جنت ملے، مغفرت ملے، آسانیاں ملیں۔ اگر نہیں، واتقوا النار التی، آگ سے بچو جو کہ تیار کی گئی ہے، اعدت للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہاں جو توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ مقابلے کا میدان اللہ کی مغفرت ہے۔ ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، بھاگو اللہ کی رحمت، اس کی جنت کی طرف، اس کی مغفرت کی طرف۔ تو مراد یہاں اس مضمون کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کو اس میدان کی طرف موڑا جائے جس میں یہودی مہاجن اب تک ایک دوسرے سے آگے سر دھڑ کی بازی لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہودی بہت زیادہ سود پہ قرضے دیتے اور اس کے اوپر سود حاصل کرتے تھے، ان کی دیکھا دیکھی عربوں کو بھی اس کا چسکا لگ گیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ کیا مقابلے کے اظہار کے لیے اضعافا مضاعفہ۔ قرآن نے یہ چاہا کہ لوگ اس ناپاک میدان میں نہ آئیں، اضعافا مضاعفہ کے میدان میں، اس غلاظت کے ڈھیر کو اکٹھا نہ کریں، بلکہ جنت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائیں۔ آگے ہم آیات پڑھیں گے یہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کہہ رہے ہیں سود چھوڑ دو، اللہ کی رحمت کی طرف بھاگو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ یاد رکھو اگر تم نہ بھاگے پھر بھی تم سود کے کاروبار میں گھسے رہے تو یاد رکھو ایسے کافروں کے لیے جہنم تیار کر دی گئی ہے۔ جو لوگ سود خوری پر ہی اڑے رہیں گے ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اپنی آگ کے لیے ایندھن خود فراہم کر کے چھوڑتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ آگ ان کے لیے بالکل تیار ہے۔ آیت نمبر 132، وَآتِیُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی پچھلی آیات میں کیا تنبیہ ہے؟ کیا چھوڑ دو؟ سود چھوڑ دو، اور جو سود کھائیں گے ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم کی آگ۔ یہ انجام کن کا انجام ہے؟ جو اللہ کے حکم کے منکر ہیں، قرآن کے اس حکم کے منکر ہیں، جو سود کھانے کے حوالے سے ان کو دیا جائے۔ لہٰذا کیا کرو؟ اللہ اور رسول کی بات مان لو، خود پر رحم کے دروازے کھلواؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، سود خوری چھوڑو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ گویا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا
کل اور آج کے لیکچر میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا صبر اور تقوی. صبر اور تقوی سے کام لو، مشکلیں آ جائیں صبر اور تقوی کرنا ہے، اچھا سود نہیں کھانا، یہ حکم آ گیا نا اللہ کا، رسول نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا. اب جو یہ مان لے گا اس پر رحم کیا جائے گا، جو نہیں مانے گا اس کے اوپر پھر جہنم کی آگ ہے. اگر زیادہ کیا کہتے ہیں، وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ایک خرچ کرنے والوں کے لیے، بات ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے. آیت 133 وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمان و زمین کی طرح ہے، ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. سود کے ذریعے بہت تیر مارو گے تو کتنا بنا لو گے؟ 1 کے 10، 10 سے 20، 20 سے 30، زیادہ سے زیادہ کتنا انسان بنا سکتا ہے؟ اتنا ہی بنا سکتا ہے نا. اس کا نفع اس دنیا تک کی محدود ہوگا. بندہ مر گیا، بندہ بیمار ہو گیا، آگے وارثین کے ہاتھ میں آ گیا آپ کا وہ سارا مال. کس کے کام آیا؟ اپنے کام تو آیا کوئی نہ. آخرت میں یہ سارا مال تمہیں جلانے کے لیے ایندھن بنے گا. اس کے برعکس اگر تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو یاد رکھو اس کے بدلے اللہ کی مغفرت ملے گی. یاد رکھو اس کے نتیجے میں اللہ کی بہت وسیع جنت کے حقدار وارث ٹھہرائے جاؤ گے. کتنی وسیع ہے وہ جنت؟ اللہ نے کہا ارضها السماوات والارض، اس کی وسعت آسمان و زمین کی طرح ہے. آسمان و زمین کون سے؟ وہ نہیں میں ابھی باہر نکلوں تو مجھے نظر آئے یہ آسمان تو یہ زمین، یہ ارد گرد کا چھوٹا سا جو میرا ارد گرد کا ماحول ہے. آسمان اور زمین، کائنات میں بہت بڑی یہ چیزیں ہیں، جو مقام ہے، جو چیزیں سے جو خیر بہت چھوٹی ہیں، مقام بہت بڑا ہے ان کا، کیونکہ یہاں پہ بسنے والے باسیوں کے لیے ایک امتحان کی جگہ بنا دیا نا، تو مقام بن گیا ان چیزوں کا، آسمان اور زمین کا. تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایک بند گلی میں نہ کھیلو. بند گلی میں کھیلنا اور ایک کھلے میدان میں کھیلنا فرق ہے نا. کھلے میدان میں کھیلنے والا زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے نا. تو وہ بند گلی کیا ہے؟ شیطان کا راستہ، اللہ کی نافرمانی کا راستہ، بے صبری کا راستہ، تقوی کے بغیر زندگی کا راستہ، سود خوری کا راستہ، ظلم کا راستہ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا راستہ. اور کھلے میدان میں دوڑ دھوپ کرنا کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے بادشاہی حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، کوشش کرنا، وہ جنت کی وسعتوں کو حاصل کرنے کی کوشش ہے، وہ مقابلہ ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس جنت کو خریدو جس کی مثال آسمان اور زمین جیسی ہے. وَسَارِعُوا، آ جاؤ، دوڑ پڑو. ڈھیلے ڈھیلے نہیں آنا، سستی کے ساتھ نہیں آنا، غفلت نہیں اختیار کرنی. کہ ساری جب انسان دوڑتا ہے نا تو جب تک وہ فل فوکس نہ ہو وہ دوڑ نہیں سکتا صحیح طرح سے. اگر فوکس نہیں ہے تو کبھی وہ ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا. دوڑ کس چیز کی؟ دوڑنے والے تو پورا اپنے دماغ کو، اپنی جسم کو، اپنی صلاحیتوں کو اپنے ٹارگٹ، اپنے گول کی طرف فوکس کر کے وہ دوڑتے ہیں تو کامیابی حاصل ہوتی ہے. اللہ نے کہا دوڑ پڑو، دوسروں کو دیکھے بغیر کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں کھڑا ہے. دوڑ پڑو اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے. وہ عدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. ہوگی جی بات. آیت نمبر 134 الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو کشادگی اور تنگی ہر حال میں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں. والعافین عن الناس، دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، یہی خوبی سے عمل کرنے والے ہیں. والعافین عن الناس، اب دیکھیے سوری یہاں سے پہلی آیت الذین ینفقون فی السراء والضراء، پیچھے ہم نے پڑھا نا اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی ہے وہ جنت، اس کے لیے دوڑو. متقی کون ہوتے ہیں؟
اب متقیوں کو اللہ نے یہاں پہ وضاحت کی. ایک وضاحت ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں، متقیوں کی کٹھی صفات پڑھی تھی. کچھ یاد ہے کسی کو کہاں پڑھی تھی؟ سورہ البقرہ جہاں سٹارٹ ہوئی تھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یاد ہے کہ متقیوں کے لیے تیار. متقی کون ہے؟ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، جی خرچ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. یاد ہے نا؟ اب دیکھیں یہاں پھر متقین کی صفات آ گئی. متقین کیا کرتے ہیں؟ ينفقون فی السراء والضراء. یہاں انفاق کی وہ خوبیاں، وہ کوالٹیز بیان ہوئی ہیں کہ جس کے بغیر انفاق نہیں ہوتا، انفاق کا حق ادا نہیں ہوتا. اگر ان باتوں کو ہم اپنی روٹین میں نہ لے کر آئیں تو وہ انفاق نہیں ہے. نہ اس انفاق کو احسان کا درجہ حاصل ہوتا ہے، یعنی جیسے بہت قبولیت کا درجہ نہیں حاصل ہوتا. یہ خصوصیات کیا ہیں؟ سورہ بقرہ میں ہم بہت ڈیٹیل انفاق کی پڑھ کر آئے ہیں. یہاں تو جسٹ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے کسی کو ہینٹ دینا کہ دیکھو کیسے کرو. الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اگر تو ان کے حالات کشادہ ہیں، خوشحال ہیں، وسعت والے ہیں، مال والے ہیں، تب بھی. اور کب خرچ کرتے ہیں؟ والضراء، تنگی ہے، تکلیف ہے، مال کی کمی ہے، اپنی ضروریات منہ کھولے کھڑی ہیں، دونوں حالتوں میں وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کرتے ہوئے بس انہیں ہوتا ہے کہ موقع ملے اور ہم نکالیں اللہ کی راہ میں، دیکھے بغیر کہ اب میرے پاس کتنا ہے. صحابہ کی مثالیں دیکھیں تو جن کے پاس بہت بہت تھا، حضرت ابوبکر پورے گھر کا سامان، حضرت عمر آدھے گھر کا سامان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، کتنے ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں نا، ایمان افروز واقعات، کتنا انہوں نے نکالا. اور وہیں پہ وہ صحابہ بھی ہیں جو کہ چند کھجوریں، دامن بھر کے کھجوریں پوری رات محنت مزدوری کر کے لا رہے ہیں اور اس کو بھی اتنا بابرکت قرار دے دیا گیا. یہ ہر طرح کے لوگ موجود تھے نا. تو بات یہ ہے کہ انسان کا خرچ کرنے کا ارادہ ہونا چاہیے، چاہے وہ ایک کھجور کسی کو دے، چاہے وہ ایک لقمہ کسی کو کھلائے. یہ نہیں کہ اللہ یہ نہیں چاہتے لوگوں کے بارے میں کہ بھی ہر وقت کوئی غریب ہی بن کے بیٹھا رہے کہ میں تو بہت ہی غریب ہوں، میں کہاں خرچ کروں، میں کیسے دوں، میں کیسے نکالوں. بھئی غریب ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے، امیر کی تو پھر ذمہ داری بہت زیادہ ہے خرچ کرنے کے حوالے سے. تو اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے ایسی جنت جس کی وسعت آسمانوں زمین کے برابر ہے. کون جائیں گے اس میں؟ اللہ نے کہا خرچ کرنے والے، دن اور رات میں، تنگی میں اور خوشحالی میں، دکھا کر اور چھپا کر. پیچھے ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں خرچ کے بارے میں ساری چیزیں. دوسری چیز والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے. غصہ یہ نہیں کہ آتا ہی نہیں ہے، آتا ہے لیکن غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو ہمارے نفسیات کہتے ہیں کہ نہیں بچے کو غصہ آئے تو اس سے کچھ کہنا نہیں، اس کی نفسیات خراب ہو جاتی ہے، اس کا وہ شخصیت خراب ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے. طریقے سے سمجھائیں، غصہ تو آتا ہے کوئی بات نہیں، یہ ایک نیچرل چیز ہے. جیسے نیچرل اور بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، بہت سارے اس کی فیلنگز ہوتے ہیں، اس کے ایموشنز ہوتے ہیں، ایسے غصہ بھی ہے. لیکن غصے کو استعمال کہاں کرنا ہے؟ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ کرنا ہی ہوتا ہے، اور کچھ جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ بالکل نہیں کرنا ہوتا. اب یہ انسان نے خود جج کرنا ہے کہ کہاں غصہ کرنا ہے اور کہاں غصہ نہیں کرنا. جہاں غصہ نہیں کرنا وہاں وہ غصے کو پی جانے والے. کتنا غصہ کرنا ہے، اس کی شدت کیا ہونی چاہیے، کب کرنا ہے، کن کے اوپر کرنا ہے، کہاں تک اجازت ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ سیکھنے والی چیز ہے دینی اعتبار سے. لیکن جہاں پہ کوئی چیز حد سے بڑھ رہی ہو، جہاں کوئی چیز بلا وجہ ہو، جہاں معاف کر کے انسان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تو وہاں پہ پھر غصے کو پی جانا بہتر ہے. غصہ پی جائیں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، دوسروں کے قصور معاف کر دینے والے. دوسروں کے قصور معاف کر دینے والے یعنی
دوسروں کو اگنور کر دیں. ہوگی غلطی بھائی، کوئی بات نہیں، میں بھی تو کتنی غلطیاں کرتی ہوں. اتنے بڑے ہم ہو جاتے ہیں، ہوتے جاتے ہیں، بڑے ہوتے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا زندگی میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ جیسے جیسے انسان بڑا ہو رہا ہو تو وہ یہ کہے کہ جی غلطیاں کم ہونا شروع ہو جائیں. ہوتی ہیں کم، لیکن ختم تو نہیں ہوتی نا، چلتی تو ہے نا زندگی میں غلطیاں. انسان نہ چاہ رہا ہوتا ہے پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو جب میرے سے ہو جاتی ہے تو دوسروں سے بھی ہوتی ہے نا. تو جیسے میں چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے معاف کرے، میرے معاملات کو دبا دے، چھپا دے، تو مجھے دوسروں کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کرنا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ امت مسلمہ کے اندر آپ کو نہ والکاظمین الغیظ والے رویے ملیں گے، نہ ہی والعافین عن الناس والے رویے ملیں گے. امت مسلمہ اور خاص طور پر پاکستانیوں کے اندر انتہا درجے کی عدم برداشت ہے، انتہا درجے کی. جسے آپ کہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر بندہ اپنے اندر ایک بم ہے، وہ ذرا اس کو ہاتھ لگایا نہیں تو وہ پھٹا نہیں. اس طرح سے ہمارے رویے ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ رویے کہاں سے آئے، کیسے ڈیولپ ہوئے؟ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائیں اور ان چیزوں کو نکالیں. اس مزاج کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر یہ کہ غصے میں ہم آئیں، پھر عدم برداشت کا معاملہ ہو، اور پھر اس کے ساتھ انتقام آپ لیں. میں تو اس کو چھوڑوں گی نہیں، میں تو اس کے ساتھ یہ کر کے رہوں گی، میں تو اس کو مزہ چکھا کے رہوں گی، یا میں اتنا نہ بھی کروں، کچھ نہ کچھ تو میں اس کو سزا دوں گی یا دلواؤں گی. آپ دیکھیں ہم کون ہوتے ہیں، ہمیں تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. واللہ یحب المحسنین، یہی خوبی ہے عمل کرنے والوں کے لیے. عمل کرنے والے محسنین، خوبی سے عمل کر، یہی ہے خوبی سے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کی جزا. اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، اللہ ان کو دوست رکھتا ہے. یعنی اللہ کی محبت کن کو نصیب ہوتی ہے؟ جو خوبصورتی سے عمل کرتے ہیں، بہترین طریقے سے عمل کرتے ہیں. ایک آرٹیکل ہے، اس میں شیئر کروں گی برداشت کے نام سے نا. کہتے ہیں کہ صدر ایوب جو تھے نا پاکستان کے پہلے ملٹری ڈکٹیٹر تھے. روزانہ سگریٹ کے 2 بڑے پیکٹ پیتے. روز صبح ان کا بٹلر سگریٹ کے 2 پیکٹ ٹرے میں رکھ کے ان کے بیڈ روم میں آتا اور صدر ایوب سگریٹ سلگا کر اپنی صبح کا آغاز کرتے. ایک دن مشرقی پاکستان کے دورے پہ تھے، وہاں ان کا بنگالی بٹلر انہیں سگریٹ دینا بھول گیا. جنرل ایوب کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے بٹلر کو گالیاں دینا شروع کی. جب ایوب خان گالیاں دے دے کر تھک گیا تو بٹلر نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ جس کمانڈر میں اتنی برداشت نہ ہو کہ وہ فوج کو کیا چلائے گا، مجھے تو پاکستانی فوج اور اس ملک کا مستقبل خراب دکھائی دے رہا ہے. بٹلر کی یہ بات ایوب خان کے دل پہ لگی. انہوں نے اسی وقت سگریٹ ترک کی اور پھر پوری زندگی سگریٹ کو ہاتھ نہ لگایا. رستم گاما پہلوان کا نام آپ نے سنا ہوگا. ہندوستان نے آج تک اس جیسا دوسرا پہلوان پیدا نہیں کیا. ایک بار ایک کمزور سے دکاندار نے گاما پہلوان کے سر میں وزن کرنے والا باڑ دے مارا. گاما کے سر سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے. گاما نے سر پہ مفرل لپیٹا اور چپ چاپ گھر لوٹ گیا. لوگوں نے کہا پہلوان صاحب آپ سے اتنی کمزوری کی توقع نہیں تھی، آپ دکاندار کو ایک تھپڑ مار دیتے تو اس کی جان نکلتی. گامے نے جواب دیا مجھے میری طاقت نے پہلوان نہیں بنایا، میری برداشت نے پہلوان بنایا، اور میں اس وقت تک رستم زمان رہوں گا جب تک میری قوت برداشت میرے ساتھ رہے گی. قوت برداشت میں چین کے بانی ماؤ زے تنگ کا نام آپ نے سنا ہوگا. اپنے دور کے تمام لیڈروں سے آگے تھے. 75 سال کی عمر میں سردیوں کی راتوں میں دریائے شنگھائی میں سوئمنگ کرتے تھے جبکہ پانی کا درجہ حرارت -10 ہوتا تھا. ماؤ انگریزی زبان کے ماہر تھے لیکن انہوں نے پوری زندگی انگریزی کا ایک لفظ نہیں بولا. آپ ان کی قوت برداشت کا اندازہ لگائیے کہ انہیں انگریزی میں لطیفہ سنایا جاتا تھا، وہ لطیفہ سمجھ جاتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے. بعد ازاں جب ان کا ٹرانسلیٹر لطیفے کا ترجمہ کرتا تو وہ دل کھول کر ہنستے تھے. قوت برداشت کا ایک اور واقعہ ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر بھی سنایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ انہوں نے زندگی میں صرف 2.5 کامیابیاں حاصل کی ہیں. ان کی پہلی کامیابی ایک اژدہے کے ساتھ لڑائی تھی. ایک جنگل میں 20 فٹ کے ایک اژدہا نے انہیں جکڑ لیا اور بابر کو اپنی جان بچانے کے لیے اس کے ساتھ 12 گھنٹے اکیلے لڑنا پڑا. ان کی دوسری کامیابی خارش تھی. انہیں ایک بار خارش کا ایک مرض لاحق ہو گیا. خارش اتنی شدید تھی کہ وہ جسم پر کوئی کپڑا نہیں پہن سکتے تھے. بابر کی اس بیماری کی خبر پھیلی تو ان کا دشمن جو تھا نا ان کی عادت کے لیے آ گیا. یہ بابر کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ وہ بیماری کی حالت میں دشمن کے سامنے جائیں. بابر نے فوراً پورا شاہی لباس پہنا اور بن ٹھن کر اس دشمن کے سامنے گیا. وہ آدھا دن اس دشمن کے سامنے بیٹھے رہے. پورے جسم پر شدید خارش ہوئی لیکن انہوں نے خارش نہیں کی. بابر ان دونوں واقعات کو اپنی 2 بڑی کامیابیاں قرار دیتا تھا.
اور آدھی دنیا کی فتح کو اپنی آدھی کامیابی کہتا تھا۔ دنیا میں کوئی بھی ہو، لیڈر ہے، سیاستدان ہے، حکمران ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، عام انسان ہے، ان کا اصل حسن ان کی قوت برداشت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، قوت برداشت، کمپرومائزنگ، ون ون، گیو اینڈ ٹیک، یہ رویے لانے ہیں ہمیں اپنے زندگی کے اندر۔ اگر یہ رویے نہیں ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے آپ پی ایچ ڈی کر کے 2-3 پی ایچ ڈیز کر کے بیٹھ جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس علم کا، اگر یہ پازیٹیو رویے ایٹیچیوڈ میرے اندر نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں کوئی شارٹ ٹیمپرڈ، کوئی وسیلہ، کوئی جلد باز شخص جو ہے نا وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں، معاشرے میں، قومیں میں، ملک میں وہی آگے جاتے ہیں جہاں قوت برداشت ہوتی ہے، دوسروں کی رائے کا خیال رکھا جاتا ہے، اختلاف کو برداشت کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ملک میں قوت برداشت بالکل ختم، ذرا ذرا سی بات پر ہم دوسروں سے لڑنے مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ہے یا نہیں ایسی بات؟ اسی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ قتل، سب سے زیادہ حادثے پاکستان میں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ قوت برداشت نہیں ہے، تیزی بہت ہے ہمارے اندر، دوسروں سے آگے نکلنا، صبر نہیں ہے ہمارے اندر۔ اس کا جواب اور اس کا حل نبی کریم کی حیات طیبہ، آپ کے اسوہ میں آپ نے کہا دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اول وہ جو جلدی غصے میں آتے ہیں اور جلد اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں، یعنی غصہ آتا ہے اور فوراً ٹھنڈا بھی ہو گیا۔ دوسرا وہ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور جلد اصل حالت میں واپس جاتے ہیں۔ اب آپ نے بتانا تینوں میں سے سوم۔ تیسرے وہ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور دیر سے اصل حالت میں لوٹتے ہیں۔ آپ نے کہا ان میں سے بہترین حالت کس کی ہے بتائیں؟ سیکنڈ کی ہے۔ دوسری قسم کے لوگ ہیں، جبکہ بدترین تیسری قسم کے لوگ ہیں، غصہ جلدی بھی آیا اور اتر بھی نہیں رہا، اس قدر غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ غصہ دنیا کے 90% مسائل کی ماں۔ اگر انسان صرف غصے پر قابو پا لے تو اس کی زندگی کے 90% مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ برداشت دنیا کی سب سے بڑی اینٹی بایوٹک، دنیا کا سب سے بڑا ملٹی وائٹامن۔ اپنے اندر صرف برداشت کی قوت پیدا کر لیں تو یاد رکھیے ایمان کے علاوہ کسی دوسری قوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ انسان اکثر اوقات ایک گالی برداشت کر کے سینکڑوں ہزاروں گالیوں سے بچ سکتا ہے، سینکڑوں ہزاروں برائیوں سے۔ ایک بری نظر کو اگنور کر کے اللہ کی خاطر دنیا بھر کی غلیظ نظروں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ مجھے وہ عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کرائے۔ آپ نے کہا غصہ مت کیا کرو، جنت تمہاری ہے، غصہ مت کرو، جنت تمہاری ہے۔ صحابی نے کئی بار اپنا سوال دہرایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار ان کے جواب میں کیا کہا؟ غصہ مت کر، لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم بہت غصیلے ہیں نا، ہمیں بہت غصہ آتا ہے، تو نبی کے ان الفاظ کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ نبی جیسے مجھے کہہ رہے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ اللہ کو غصہ پسند نہیں ہے، اور غصہ آئے بھی دیر سے اور جائے بھی فوراً۔ آیا ہے تو لانے میں ٹائم آنا چاہیے، کول مائنڈیڈ ہونا، کول طبیعت کا ہونا، پرسنالٹی کا ہونا، یہ بڑی پسندیدہ پرسنالٹی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔ یہاں تک روک لیتے ہیں جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔